یہ ایک موسم بہار ہے مسلمانوں کے لیے، ایک بہت سنہری موقع ہے مسلمانوں کے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اتنا اہم قرار دیا ہے، اس موقع کو حاصل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اس موقع کو حاصل نہ کر پایا اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پایا، وہ شخص بدبختی اور رسوائی اور ذلت میں چلا جائے۔ آپ بار بار ہر رمضان میں بھی ویسے بھی اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر مبارک پر تشریف لائے، سیڑھی چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، پھر قدم رکھتے ہیں سیڑھی پر، پھر آمین کہتے ہیں، پھر قدم رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ تو ایسا طریقہ ہے جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا، پہلے تو آپ ممبر پر چڑھتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ آمین، اور آمین وہ تو عرب تھے نا، سمجھتے تھے کہ آمین کا مطلب کیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہم نے تو وہ رٹے رٹایا آمین آمین آمین، آمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اللہم استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ جب ہم آمین کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت سے اپنی دعا کی قبولیت کی التجا ہوتی ہے۔ جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پڑھتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اور ہمیں جو گمراہ لوگ گزر گئے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ، ان سے بچا کر رکھ، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ جو میں نے دعا کی ہے اسے قبول کر لے، یا ہم نے جو دعا کی ہے اسے قبول کر لے۔ اب صحابہ کرام کے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا بظاہر تو کی نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی دعا کی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے۔ تو پوچھنا بنتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہوا، آپ ممبر پر چڑھے ہیں تو آپ نے کہا اللہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، کون سی دعا اور کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا، میں نے پہلا قدم رکھا تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے نے دعا کی، فرشتے نے اللہ کے حکم سے دعا کی۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، نہ بولتے ہیں، نہ کوئی فعل سر انجام دیتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے سافٹ ویئر ہی ایسا رکھا ہے کہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، نہ خود وہ سوچتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں اور جنوں کے پاس اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی خواہش استعمال کر سکتے ہیں، چاہے خیر کے کام میں استعمال کریں، چاہے شر کے کام میں استعمال کریں۔ تو فرشتے جب آ کر دعا کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ 3 دعائیں کی ہیں فرشتے نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں دعاؤں پر آمین کہا کہ یا اللہ تو ایسا ہی کر، جس طرح تیرا فرشتہ تیرے حکم سے آ کر یہ دعا کر رہا ہے تجھ سے، تو ایسا ہی کر۔ تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا موقع آ جائے، یہ موسم بہار اس کو مل جائے، یہ اس کی زندگی میں ایک خوبیوں اور خیر والا مہینہ آ جائے، یہ اس کو اللہ رب العزت ایک موقع فراہم کر دے زندگی میں دوبارہ کہ رمضان المبارک اس کو دیکھنا نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اس موقع کو پورا حاصل کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، تو یا اللہ اس کو ذلت و رسوائی میں ڈال دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ جب فرشتے نے اللہ کے حکم سے یہ کہا، فرشتہ اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے آمین کے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے فرشتے کو، فرشتے نے اللہ کے حکم سے دعا کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو واقعی ایسا کر
جس شخص کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جائے اور رمضان مبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھ کر، قیام کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا اور اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، جنت اپنے نام الاٹ نہیں کروا لیتا، جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں حاصل کر لیتا، یا اللہ تو اسے ذلیل و رسوا کر دے، تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اتنا بڑا موقع ہے، اتنی اہم اور اتنی خوبی ہے اس مہینے میں، اتنی خصوصیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہہ کر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو میری امت میں سے جس نے اس مہینے کو ضائع کر دیا، اس مہینے کی قدر نہیں کی اور اس مہینے میں کرنے والے کام نہیں کیے، اس مہینے میں بھی عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح اپنی سرکشی اور اپنی نافرمانی اور اللہ کی معصیت والے معاملات میں وہ ملوث رہا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں ہے، اس نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں کیا ہے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے گا، دنیا آخرت میں تباہی بربادی اس کا مقدر بن جائے گا۔